بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک 1.6 جو ہے مساواتیں جن کو یک درجی مساواتوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ اب اس میں تو کوئی خاص بات انہوں نے نہیں لکھی ہوئی، لیکن اصل میں جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے جذری مساواتوں کا حل۔ اب سولوشن آف ایکویشنز انوالونگ ریڈیکلز۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جذری مساواتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب جیسے ایک مساوات دی ہوئی ہے، یہ جذری مساوات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر ایسا نشان لگا دیں تو یہ جذری مساوات بن جائے گی۔ لہذا جذری مساوات اسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک کم از کم ایک ویریبل کے اوپر جذر کی علامت ہو۔ تب انہوں نے اور مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے 6-x بٹا 3x برابر ہے 0 کے، تو یہ بھی ایک جذری مساوات ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مساواتوں کو تو ہم پہلے بھی حل کر چکے ہیں، اور یہ اس چیز کی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے ایک پورا ایک ٹاپک پورا انہوں نے جذری مساواتوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے کہ یہ انہوں نے کیوں ٹاپک رکھا ہوا ہے، میں آپ کے کچھ کانسیپٹس جو میتھس کے اور جذر کے ہیں نا ان کو ذرا ریوائز کروانا چاہتا ہوں۔ تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جذر جو ہے نا یہ ہوتی کیا بلا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا بلا ہے۔ تو آپ کا معلوم ہے کہ 25 کا جذر برابر ہے 5 کے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ ڈیفینیشن کے لیے کوشش کریں اس کی، تو اس کی ڈیفینیشن اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی عدد کا جذر ایسا عدد آتا ہے کہ جس کو اسی سے ضرب دی جائے تو پہلے والا عدد آ جائے گا۔ جیسے یہ تھا نا، اس کو ادھر لے کے آئیں، 5 ہے نا اس کا جذر، 25 کا جذر تو 5 ہے، تو 5 کو میں 5 سے ضرب دوں تو 25 آ جائے گا نا، بالکل، لہٰذا 5 اس کا جذر ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ -5 کو -5 سے ضرب دیں تو وہ بھی تو 25 آ جاتا ہے، لہٰذا 25 کا جذر -5 بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ علامت لگاتے ہیں ایسے تو آپ 5 ہی لکھتے ہیں، -5 کیوں نہیں لکھتے؟ یہ نہیں آپ لکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جذر کی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابھی تک میں نے پچھلے پیج پہ نا جذر کی علامت ادھر استعمال نہیں کی تھی، کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو یہ والی علامت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بھی عدد ہو، یہ علامت ہوتی ہے پرنسپل اسکوائر روٹ کی۔ اسکوائر روٹ کہتے ہیں جذر کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ صرف اور صرف جو جمع والے یا مثبت والے ہوتے ہیں نا جواب، صرف ان کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا 25 کا اسکوائر روٹ 5 ہوگا، -5 نہیں لکھا جاتا۔ کوئی 36 ہے تو اس کا جذر 6 ہوگا، -6 نہیں لکھا جاتا، حالانکہ ہوتا ہے، لیکن یہ علامت جو ہے جب آپ یہ علامت لگاتے ہیں تو اس میں پھر وہ صرف اور صرف جمع 6 لکھا جائے گا، -6 نہیں لگایا جائے گا۔ اب تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو میں آپ کو
بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو آپ نے دیکھ لیا کہ 5 کو 5 سے ضرب دی تو 25 آ گیا، -5 کو -5 سے ضرب دی تو 25 آ گیا، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ 25 کا جو جذر ہے نا دونوں سے ثابت ہوا وہ 5 ہے، کیونکہ اس علامت میں ہم صرف جمع والے لیتے ہیں، منفی والے نہیں لیتے۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ جی جمع 5 ہے، یہ -5 ہے، یہ -25 ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ لیکن اگر میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں، میں کہوں کہ جی -25 کا جذر بتائیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ سوالیہ نشان، مجھے بتائیں یہ ممکن ہے؟ نہیں، اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں -25 لانے کے لیے ہمیں -5 کو جمع 5 سے ضرب دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، جبکہ جذر کی جو تعریف ہم نے بتائی تھی وہ یہ تھی، جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، کہ ایسا عدد کسی بھی عدد کا جذر ایک ایسا عدد ہوتا ہے کہ جس کو اسی سے ضرب دی جائے تو پہلے والا عدد آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں -5 کو 5 اگر میں کہتا ہوں جی -5 اس کا جذر ہے تو وہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ -5 کو -5 سے ضرب دوں تو وہ 25 آتا ہے۔ اب یہ جمع 5 بھی اس کا جذر نہیں، کیونکہ جمع 5 کو جمع 5 سے ضرب دوں تو وہ بھی جمع 25 آتا ہے۔ -25 کسی صورت میں بھی ایک جیسی علامتوں کے ساتھ نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ کہ یہ یاد رکھیے گا بات، منفی اعداد کا جذر نہیں ہوتا، یہ آپ بات یاد رکھیں، منفی اعداد کا جذر نہیں ہوتا۔ یہ کانسیپٹ تھا جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ منفی اعداد کا جذر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو اپنا جو مین ٹاپک تھا کہ بھئی جذری یہ جو مساواتین میں کیا خاص بات ہے، کیوں انہوں نے اس پہ ایک ٹاپک علیحدہ سے بنایا، میں آپ کو اس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اب فرض کریں کہ آپ کو یہ ایک مساوات دی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے سمجھایا آپ کو کہ منفی اعداد کا جذر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں، کیا وہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے؟ ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ عدد تو ہمارا جمع کا، آپ کہیں گے ہاں جی کیوں نہیں، یہ جمع کا عدد ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں اس کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کا پازیٹیو چیز کا جذر لیتے ہیں تو وہ جواب بھی تو پازیٹیو ہی آتا ہے نا، کیونکہ نیگیٹو کو تو ہم نے کہا کہ وہ جذر کی علامت ظاہر ہی نہیں کرتی، لہٰذا یہ دیکھیں اس کا جواب بھی تو پازیٹیو 5 آیا تھا نا، تو لہٰذا جواب بھی تو ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ لوگ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ایسی مساوات میں کہ یہ برابر ہے -3 کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مساوات جو ہے نا وہ غلط ہے، یہ فکرہ غلط ہے، لیکن فرض کریں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے سامنے جذری مساوات آ گئی، اب آپ اسے حل کرنا چاہتے ہیں بھی ایکس کی کیا قیمت ہے، تو آپ یہی کریں گے نا اس کا کہ دونوں طرف مربع کر لیں، تو یہ جذر ختم ہو جائے گی، ایکس آ جائے گا، اور یہ -3 کو -3 سے ضرب دیں تو یہ 9 آ جائے گا۔ آپ کہیں گے واہ جی واہ، یہ تو بالکل صحیح ہے، درست فکرہ۔ اب ادھر آپ ٹریپ میں پھنسیں گے، وہ یہ کہ دیکھیں ادھر جو جواب آ رہا ہے وہ آپ کہیں گے یہ تو بالکل ٹھیک مساوات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اگر وہ جو میں نے آپ کو پرانا والا کانسیپٹ دیا تھا کہ منفی اعداد کا جذر نہیں ہوتا، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب جذر آتا ہے وہ بھی جمع والا آتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ ادھر تو منفی ہے لہٰذا یہ غلط ہے، اور ادھر جناب والا یہ درست ہو گیا۔ تو ادھر سے میں نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک عمل کیا، یہاں سے آپ چلے، یہاں آپ نے کیا کیا کہ اس کو سکوائر کیا، سکوائر کیا تھا نا آپ نے،
تو اس اسکوائر کرنے سے کیا ہوا، ایک اسکوائر کرنے کا ایک عمل ہے، آپ نے اس ڈبے میں ڈالا، ڈبے میں ڈال کے اسکوائر کر دیا، تو اس کی بعد جو چیز آئی وہ مختلف ہو گئی اس سے. ہم نے اس میں غلط چیز ڈالی تھی، اس نے صحیح بنا کے باہر نکال دی. لہٰذا یہ تو ایک مطلب بہت ہی عجیب سی بات ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا. حالانکہ آپ پہلے جب فکروں کو حل کرتے تھے تو دونوں سائڈوں پہ اگر جمع دو ایک سائڈ پہ کرتے تھے، دوسری سائڈ پہ بھی جمع دو کرتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. منفی دو کرتے تھے، ادھر بھی منفی دو کرتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جیسے ایکس جمع 3 برابر ہے 2 کے، تو آپ ادھر بھی جمع 2 لگا دیں، ادھر بھی جمع 2 لگا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ اسی کو 2 سے ضرب دے دیں دونوں طرف، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اسکوائر کا عمل جو کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، مربع بنانا ہی بنانا ہے، اس عمل نے کچھ ایسا اس پہ اثر ڈالا کہ وہ کی مساوات غلط ڈالی تھی صحیح ہوگی. لہٰذا بتانے میں آپ کو بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان مساواتوں کو، جذری مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں دونوں سائڈوں کو عموماً کا مربع لینا پڑتا ہے یا ان کا اسکوائر کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ اسکوائر ایک ایسا عمل ہے، اس میں ایک ایسی کوئی ایسا، اس میں ایک قدرتی طور پہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ اس سے ہماری جو اگلی مساوات جو بنے گی نا اسکوائر لینے کے بعد، وہ پہلی والی سے مختلف ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو جواب آتا ہے اس کو ہمیشہ آپ چیک کرتے ہیں واپس ڈال کے پہلے والی مساوات میں. اب ادھر تو بہت آسان تھا، آپ کو پتہ تھا اس چیز کا کہ بھائی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں 2 منٹ پہلے، تو ہمیں آپ کو پتہ تھا. لیکن فرض کریں کہ ایک ایسی چیز ہو جو کہ میں مثال نمبر 3 میں بک سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 21. یہ میں مثال کو حل نہیں کرنے لگا، صرف ایک کوٹ کرنے لگا ہوں صفحہ 21 پہ کہ یہ مثال لکھی ہوئی ہے 3x جمع 1 جمع 4 برابر ہے 3 کے. تو اس میں تو آپ یہ جو ایسی مساوات ہے کہ جس کا جو جواب آتا ہے نا، اس کو جب آپ واپس اس میں ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کرتا. آپ چاہیں تو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس کو آپ صرف دیکھنے سے، ٹھیک ہے نا، اس پہ اگر آپ صرف ایسے نظریں ڈالیں تو آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایسی چیز ہے جیسی کہ یہ غلط دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ غلط ایک فکرہ دیا ہوا تھا، آپ کو اس کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا. لہٰذا آپ کو اپنا جواب جو آتا ہے نا مساوات کو حل کرنے کے بعد، مساوات کو حل کرنے کے بعد جو جواب آتا ہے نا، اس کو آپ اصل والی مساوات میں ڈال کر چیک کریں کہ جواب درست ہے کہ نہیں. تو یہ خاص بات ہے جذری مساواتوں کی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹاپک بنایا. اب میں اس ویڈیو کا تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر غالباً 1 یا 2 ویڈیوز اور بنانا چاہوں گا جس میں اس کانسیپٹ کو میں مزید آگے لے کے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس کی مزید سمجھ آئے. تو اس ٹاپک کو ہم مزید ڈسکس کریں گے تاکہ جب ہم سوالات حل کرنے لگے تو ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم.